اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انہوں نے وہ خون بالٹی میں بھر کے اس کے گھوڑے کے سینے پر مارا کہ چل تیری قسم پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کا خون تیرے گھوڑے کے سینے سے لگ گیا۔ تب اس نے تلوار نیچی کی۔ 1099 اور 1187 میں یعنی 88 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو سارے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے تھے فوجی کہ ہم بھی ان کو ایسے ہی قتل کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حطین، جس میں سارے عیسائی بادشاہ یورپین اور مقامی 60,000 کا لشکر، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 20,000 کا لشکر تھا۔ تو اس نے صلاح الدین نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اس نے سب بادشاہوں کو عزت دی، صرف ایک کو قتل کیا، ریجنالڈ، جس نے 2 دفعہ حاجیوں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ کرک اردن کے شہر کا حکمران تھا اور حج کا راستہ کرک سے جاتا تھا، تو اس نے 2 دفعہ حاجیوں کو قتل کیا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین نے اسے پیشکش کی ایمان مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم یہ بادشاہوں کے ساتھ، اس نے کہا میں نے 2 دفعہ قسم کھائی تھی تیرے قتل کرنے کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، تو آج محمد نہیں آ رہا، آج محمد کا ادنا غلام آ رہا ہے۔ اس نے ایسے وار کیا اور اس کی گردن پیچھے لٹک گئی۔ باقی سارے بادشاہ کانپنے لگے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہم بادشاہوں کو، عزت داروں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر آ کر انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، اور وہاں تو فوجی کوئی نہیں تھی، چند سپاہی تھے۔ تو آ گئے جی ہم نے صلح کرنی۔ صلاح الدین نے کہا صلح کس بات کی، اب تو میں فتح کر چکا ہوں، اب تو میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا، میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا۔ جب فاتحانہ داخل ہوں گے تو غلام، باندیاں، مال غنیمت، کتنا کچھ تھا۔ تو انہوں نے منتیں کی کہ مہربانی کریں آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ 88 سال پہلے دیکھیں کہ قتل عام سے گلیاں بھر گئیں، اور 88 سال بعد ایک مسلمان جو اپنے نبی سے 500 سال بعد آیا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہتے ہیں اور جتنا سامان لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، اور فدیہ، تھوڑا سا فدیہ رکھا۔ تو جو مالدار تھے وہ اس کا ہرجانہ اور وہ جرمانہ دیتے ہوئے نکلتے گئے، پیچھے غریب عیسائی رہ گئے۔ ان کا ہرجانہ صلاح الدین نے اپنی جیب سے دیا، اور کچھ باقیوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، کہا بسم اللہ رہو۔ نہ کسی گرجے کو نقصان پہنچایا، نہ کسی عیسائی پر تلوار اٹھائی۔ یہ میرا اسلام ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا دین ہے جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ تاریخ تو بہت لمبی ہے، میں نے 3 واقعے بتا دیے، ایک اپنے نبی کا، ایک صحابہ کا، اور ایک 500 سال کے بعد ایک بادشاہ کا۔ اور اس کے بعد میں سارے اہل پاکستان کو مبارک دیتا ہوں، سارے بہن بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں، وہ مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج عرصوں کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور سب کے کلیجے ٹھنڈے کیے۔ یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گرد تو کم بخت یہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو کون تھا شروع کرنے والا؟ ہٹلر 1940 میں۔ 1945 میں کم بخت نے خودکشی کی۔ کتنے لوگ مرے؟ 8 کروڑ 8 کروڑ لوگ مرے دوسری جنگ عظیم میں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی،
2 کروڑ لوگ مرے، اس وقت آبادی تھوڑی تھی، تو سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ ہیں۔ 8 کروڑ عیسائی آپس میں ٹکرائے، اتنا قتل عام تو کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ مسلمانوں میں بھی ظالم آئے، میں ان کی کبھی وکالت نہیں کروں گا۔ تیمور لنگ بدبخت بہت ظالم تھا، اس نے 33 ملک فتح کیے۔ شکر۔ تو آج کے میڈیا نے چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا یہ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں نے کہا آتنکوادی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے، ہم کبھی پہل نہیں کرتے۔ ہٹلر مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور اس نے 8 کروڑ، اور مسولینی اٹلی والا 8 کروڑ انسانوں کے قتل کا وہ ذریعہ بنے۔ اور لینن اور سٹالن، انہوں نے سوشلزم کو زبردستی نافذ کرنے کے لیے 2 کروڑ انسانوں کا قتل کیا۔ ابھی تاریخ موجود ہے، پڑھ لیں آپ لوگ۔ 1924 کے 27 میں لینن کا انتقال ہوا تھا، 1953 میں سٹالن کا انتقال ہوا تھا۔ خون کی ندیاں بہا دی، الزام ہمارے اوپر۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ میں اپنی حکومت کو بھی مبارک دیتا، اپنی افواج کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان شاہینوں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے فضا میں اڑ کر، جان ہتھیلی پہ رکھ کر، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ہمارے جوان ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر آسان ہے سائن کرنا، اور ہمارا ایک جہاز تھا، ان کے 10 جہاز تھے، ان کا ہر نشانہ خطا گیا، ہمارے سارے نشانے صحیح لگے۔ یہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو میری افواج پاکستان، ان کے سربراہان، ان کے سپاہی سے لے کر اور رینجرز سے لے کر تمام کو، یہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اور اس میں امن قائم ہو، اس میں مذہبی اختلاف ختم ہو۔ یہ علماء سے کہہ رہا ہوں، سیاسی اختلاف ختم ہو۔ یہ سیاسی جماعتوں سے اختلاف تو رہے گا، دشمنی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ایک ہو کے رہیں۔ اور ہندوستان والوں سے کہتا ہوں، اچھے ہمسائے بن کر رہو۔ ہمارے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے ہیں ہمارے نبی نے، یہ جس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہو، تو ہمیں آپ سے کیا غرض ہے؟ آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی نفع ہے کہ ہم اس نفرت سے اور اس جنگ سے باز رہیں۔ اللہ کی قسم، مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب سے اس کے دل، سب کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ نفرت سے توبہ کریں۔ کوئی مذہب، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، کہیں آپ کو کوئی نفرت کا بول نظر آئے، آپ اپنی وید پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، بائبل پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، تو میری سب سے گزارش ہے کہ امن سے رہیں، صلح سے رہیں۔ حکمرانوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک سیاسی انتشار ہے، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں، تاکہ ہم ایسے ہو کے رہیں۔ جو میں پہلے تو اس کو سلام کرتا ہوں جس نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حکمرانوں سے جو اس وقت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، پورے قوم کو بنیان و مرصوص بنا دیں، اور یہ جو سیاسی اختلاف ہیں اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں۔ لوگوں کو آزادی دیں کہ آزادی سے وہ سیاست کر سکیں، تو ہم پھلیں گے، پھولیں گے، اور آخر تو ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں موجیں کرا دے گا۔ اگر کوئی ظالم بن کے مر گیا تو پھر چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ تہجد گزار ہے۔ حجاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا،
10 سپارے، اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروائے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں، اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا گورنر عراق